إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات
میرے اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے میرے اللہ رحم الراحمین کی بے شمار رحمتیں برکتیں درود اور سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، دو بات دونوں کی درمیان والی لائن سانجھی ہے جن کو اسی واسطہ نے ایک سائڈ پہ باغ پھلوں سے لگا ہوا سرسبز خوبصورت ہر قسم کے پھلوں سے لگا ہوا ہے، اور ایک فٹ کی دیوار جس کو وٹ کہتے ہیں اس کی دوسری سائڈ پر پھل کیڑوں سے مارے گئے، درخت سوکھ گئے، زمین بنجر ہے۔ کیا ہوا ہے؟ علاقہ ایک ہے، زمین ایک جیسی، پانی ایک جیسا، اور پہلے سے باغ ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا، ادھر بھی کھجوریں ادھر بھی کھجوریں، انار ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، انگور ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، پورا باغ اجڑ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے، سڑ گیا ہے، اور ادھر لالہاتی فصلیں پہلے کی طرح شاندار۔ کیا فرق کیا پڑا ہے؟ پتہ کیا، معلوم کیا کہ کیا ہوا ہے۔ اس باغ کا مالک پانی نہیں لگاتا، کھاد نہیں لگاتا، دوائیاں نہیں مارتا، کیا نہیں کرتا، سارے جتن کیے، سارے جتن کرنے کے باوجود اس کا باغ اجڑ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، کھجوریں ٹینڈ میں کھڑی ہیں، پھل کوئی نہیں، بیلیں سوکھ گئی، انگور کوئی نہیں، ختم ہو گئی ہر شے۔ وجہ کیا ہے؟ فرق کہاں پڑا؟ وہ جو اللہ کا حصہ تھا معمولی تھا، اللہ اربوں خربوں دے دے تو کہتا سال کے بعد اتنی سی مقدار اپنے ہی بھائیوں کو دے دو تو میں آسمان سے برکتیں نازل کرتا رہوں گا۔ اس بات والا ایمانداری کے ساتھ اب یہ بھی بڑا بہانہ ہے، ایسی کاروبار بہت وسیع ہے جو صاف کرنا مشکل ہے۔ ماشاءاللہ ہر کمپنی نے اکاؤنٹنٹ رکھے ہوئے ہیں، ہر کمپنی نے مینیجر اور منشی رکھے ہوئے ہیں جو ایک ایک پیسے کا حساب رکھتے ہیں اور باقاعدہ پوچھتے ہیں، یار ڈاکٹر کی یہ بات کسے لا گئے ہیں، اور جب زکات کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ صاحب کرنا مشکل ہے۔ تو جن کے لیے صاحب مشکل وہ دیتے بھی نہیں ہیں، ہیلے کرتے ہیں تو پھر باغ اجڑ جایا کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی رحمتیں نہ زمین سے نیچے سے آتی ہے نہ آسمان کے اوپر سے آتی، کچھ کہیں سے بھی نہیں آتی۔ تو ہمارے اوپر ٹیکس کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ ہماری مسجد میں وکیل بھی موجود ہیں، جج حضرات بھی موجود ہیں، اور ٹیکس دینے والے تو ہم سب ہیں۔ کلفی بھی کھائیں تو اس پر بھی ٹیکس ہے، بسکٹ لیں اس پر بھی ٹیکس ہے۔ کتنی قسموں کے ٹیکس ہیں؟ کبھی بجلی کا بل دیتے تو ماشاءاللہ ہوش اڑ جاتے ہیں کہ بجلی کے اندر کتنے ٹیکس ہیں۔ اتنا بجلی کا بل نہیں ہوتا جتنا ٹیکس آپ لگایا ہے۔ کتنی قسم کے ٹیکس ہم دیتے ہیں، شاید آپ میں سے کوئی بندہ گن کے بتا سکے۔ اتنی قسموں کے ہیں، مقدار نہیں قسمیں۔ تو کیوں ہیں؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا معاشی نظام ہم نے چکھا بھی نہیں۔ اگر وہ چکھ لیتے تو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ نظام کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، جن لوگوں کو ہم حکومتیں دے دیں، اقتدار دے دیں، ان کو ملک پر غلبہ دے دیں، ان کا کام یہ ہونا چاہیے اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم دیں، نمازیں پڑھانی چاہیے، حکمران کو پڑھانی چاہیے، حکم دے کہ سب لوگ نماز پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ راضی رہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور معاشی معاملات چلانے ہیں، سڑکیں بناؤ، ہسپتال بناؤ، رفائی کام سارے کرو، کس سے کرنے ہیں؟ زکات لو مالداروں سے، جن کو اللہ نے عطا کیا ہو ان سے لے لو اور کام سارے چل جائیں۔ نہیں جی زکات سے نہیں چلتے۔ زکات سے کیوں نہیں چلتے؟ کتنے پرسنٹ ہے؟ 2.5%۔ کس کے اوپر؟ جس کے پاس سیونگ موجود ہے، ہر مالدار پر بھی نہیں۔ یہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ ایک بندہ شام کو 2000 کا کما کے لایا تو اس پر زکات نہیں، ایک بندہ مہینے کا 60,000 کما رہا ہے تو زکات نہیں۔
کب ہے؟ جب یہ 60,000 بینک میں پڑا رہے سال پورا اور خرچ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، تو پھر اس کے بعد کہا کہ ڈائپر تک چھوٹا سا اتنا سا پیس نکالو اور اللہ کی راہ میں دے دو۔ اگر دے دیں تو کیا ہوگا؟ اپنے سائی وال میں جن پر اللہ کا کروڑ فضل و کرم ہے، کتنے لوگ ہوں گے جن کی جائیدادیں کروڑوں میں نہیں اربوں میں ہیں؟ کتنے ہوں گے؟ کیوں جی کوئی دعویٰ ہے؟ نہیں ہے۔ اگر ایک شہر کے صرف ارب پتی، جس بندے کی جائیداد، جس کے پاس پراپرٹی، جس کے پاس دولت 1 ارب موجود ہے، زکات کتنی ہے؟ 2.5 کروڑ۔ تو اگر 100 ارب پتی بھی پورے سائی وال شہر سے نکالیں تو زکات کہاں جائے گی؟ اور اس زکات کو سائی وال کے اوپر پورا سال خرچ کرتے رہو، کوئی غریب ایسے ہاتھ کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اگر سائی وال ضلع کی گندم جو ابھی آ رہی ہے ماشاءاللہ، اس کا عشر نکالے، عشر ایمانداری سے، وہ نہیں کہ 2 من کاروائی نوکرانی نے دیتے ہیں، 2 من اور بعد مجھا نے دیتے ہیں، 2 من نائل کے باجی عشر نکل گیا ماشاءاللہ، یہ عشر نہیں۔ پوری ایمانداری سے 1000 ایکڑ میں تم نے گندم کاشت کی ہے اور 30 ایکڑ 40 سے 50 من گندم نکل رہی ہے، میں بھی ذمہ دار گرانے سے مجھے پتا کتنی نکل رہی ہے، اس وقت 50 سے 60 من بھی نکل رہی ہے، اور ایسا بیج بھی آ گیا ہے کہ 120 من بھی نکل رہی ہے۔ وہ جو ٹی وی پر بیٹھ کے قوم کو بتاتے ہیں نا کہ وسائل کم ہیں، ذرائع آمدنی کم ہیں، وہ بیوقوف احمق ہے۔ وہ کھیت جہاں سے 10 سے 15 من گندم نکلتی تھی تو لوگ بیجے پکا کے باندھتے تھے کہ میری فصل اتنی ہوگی جی اس سال۔ وہی کھیت ہیں، وہی پانی ہے، وہی بیج ہے، اور کاشت کرنے کے بعد فصل 120 من نکل رہی ہے۔ کس کے فضل سے؟ عرش والے کے فضل سے۔ تو وہ 1000 ایکڑ والا 50 سے 60 من ایکڑ نکل رہی ہے، اگر اوشر نکالنے کتنا نکلے گا اس کا؟ 1000 کو 60 سے 50 سے ہی دے رہے، کتنی ہو گئی؟ 50,000 من۔ 50,000 من میں سے 2.5% نکالنے کتنے سینکڑ من نکلے گی؟ تو جتنے سائی وال کے جتنے گاؤں ہیں، ہر گاؤں والا اگر اپنا عشر دے دے تو گاؤں میں ایک بھی غریب پورا سال بھوکا نہیں رہے گا۔ یہ بھوک کیوں ہے؟ غربت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم پوری زکات نہیں دے رہے۔ اور تیسرا حکم وہاں مارو بالمعروف، اور یہ کہنے والے بھی ختم ہیں کہ بھائی تیری جتنی زکات بنتی ہے دی ہے کہ نہیں، ہوگا سانو بھی لگے، یہ کم ہے۔ بتانے والے بھی ختم، خاموش۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، گندم کی فصل کاٹ کے پیسے جیب میں آئے تو جشن منا رہا ہے، سب بھی ہوتا کام کر رہا ہے، لیکن نہ ہم کا پوچھتا ہے، نہ چچا پوچھتا ہے، نہ ماموں پوچھتا ہے کہ پتر تیری ماشاءاللہ اتنی فصل ہوئی، عشر دیتے ہی نہیں۔ دیکھا تجھے اللہ نے کاروبار میں اتنی برکت دے دی ہے، کاروبار کی زکات بار بار نکال لی ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا، اسی لیے بے برکتی بھی آ رہی ہے، اور اسی لیے ہاتھ پھیلانے والے زیادہ ہیں اور دینے والے کم ہو گئے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زکات دینے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ، میرے نبی ان سے زکات لو۔ یہ زکات نفل نہیں ہے کہ جس کا دل کرے دے دے، جس کا دل کرے چلو خیر صلی، جس کا دل کرے وہ 1000 دے دے کہ جی میری زکات تو ادا ہو گئی، یہ پیشگی دیتی پیشگی، یہ نفل نہیں ہے۔ فرمایا ان سے زکات وصول کرو۔ اللہ زکات لے لوں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا تطہرہم وتزکیہم بہا، تم ان سے زکات لے لو گے، ان کے مال پاک ہو جائیں گے، برکت والے ہو جائیں گے، بڑھنے والے ہو جائیں گے، خیر آئے گی۔ کسی کے پاس روپیہ 100 ہوتا ہے اور گھر کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، صحت اور تندرستی بھی رہتی ہے، اور کسی کے پاس 2 کروڑ ہے اور سارا دوائیوں پہ لگ گیا، برکت کہاں گئی؟ برکت ہے ہی نہیں، بے برکتہ مال، دیکھنے کو بہت اور گیا کدھر پتہ ہی نہیں لگا جی کدھر گیا، تو بے برکتہ ہو جائے گا۔ زکات دو تو برکت آئے گی، اور اگر زکات نہیں دی تو بے برکتہ مال۔ تو اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، میرے امتیوں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے
کہ ان عربوں کے ساتھ اس وقت تک جنگ رہے گی جب تک یہ لا الہ الا اللہ ماننے والے نہیں ہو جاتے. لا الہ الا اللہ مان لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھیں 5 ٹائم کی. نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اب جو مالدار ہیں ان سے زکوٰۃ بھی وصول کی جائے گی، اور جو نماز پڑھنے لگ جائے، زکوٰۃ دینے لگ جائے، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی جان سب محترم ہے، مسلمان اس کا احترام کریں گے. الا بحق الاسلام، ہاں اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دی تو اس کو سزا بھی دیں گے، اس سے زکوٰۃ وصول بھی کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو اور کوئی بندہ زکوٰۃ نہ دے، یہ ممکن نہیں ہے. فرمایا جس نے اجر و ثواب کی نیت سے زکوٰۃ دے دی، اللہ اجر بھی دے گا، برکت بھی دے گا. اور جس نے زکوٰۃ نہیں دی، اڑ گیا کہ نہیں دیتا، فإن آخذوها وشطر مالی، تو ہم اس سے زکوٰۃ بھی لیں گے اور بطور جرمانہ اس کی آدھی پراپرٹی بھی وصول کر لیں. اسلامی نظام ہو، ایک ہی بینک ٹائم ہو جائے، زکوٰۃ بینک ہر قصبے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں وافر ہو جائے مال. لینے والے کم پڑ جائیں گے، دینے والے زیادہ ہو، اور جو نہ دے حکومت زبردستی اس سے وصول کرے. اور وصول کر کے خرچ کہاں کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دی، انما الصدقات للفقراء، کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ فقیروں کے لیے ہے. فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اسے کہتے ہیں جو آپ کے پاس آ کے کہتا ہے جی اللہ کے نام پہ مجھے 2 روپے دیتے، 10 روپے دیتے، لے کے چلا گیا، یہ فقیر ہے. والمساکین، اور مسکینوں کے لیے بھی زکوٰۃ ہے. مسکین کون ہے؟ جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں. 15 20 30 ہزار تنخواہ ہے، مکان کرائے گا، 3 4 ماشاءاللہ بچے بھی، کھانے والے 5 افراد، تنخواہ 20 ہزار، مکان کرائے گا، پوری نہیں آتی، وسائل پورے نہیں ہیں. سفید پوش یہ مسکین ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دو. اگر اس کی مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد بھی کر دو. والعاملین علیہا، اگر زکوٰۃ بینک موجود ہو، زکوٰۃ وصول کرنے والے کارکن ہوں تو ان کی تنخواہیں بھی اس زکوٰۃ میں سے دو، اجازت ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے کافر جن کے مسلمان ہونے کی امید ہو، جن سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہو، ان کو بھی زکوٰۃ دے دو، ان کو بھی گفٹ کر دو اس میں سے، تاکہ وہ مسلمانوں کی خیر خواہ ہو جائیں، اور کل کو ان کا دل نرم ہو تو ہو سکتا ہے مسلمان ہی ہو جائیں. اور جو پکا چوڑا ہو، مسلمانوں کو تنگ کرتا ہو، تکلیفیں دیتا ہو، دشمن ہو، اس کو ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے. وہ پھر رقاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں. کون سی گردنیں؟ نبی علیہ السلام کے دور میں غلام تھے، اور آج کے دور میں وہ شخص جو جیلوں میں پڑا ہے، دیے دینی ہے، دیے دے کے چھوٹ جاتا ہے، اس کی مدد کر دیں، دیے دے کر اس کو چھڑا دیں. اور میں کہتا ہوں کہ ایک غلام اور بھی ہے، آج بھی موجود ہے. دیہاتوں کے اندر جائیں تو 24 صاحب نے جو مظاہرہ رکھا ہوا ہے، یہ 3ری نسل اس کے پاس ہے. کیوں؟ دادا جی نے 10,000 روپیہ لیا سی، نہ وہ لینا ہے، نہ یہ نسل چھٹ بھی. یہ بھی غلام ہے. بٹھے کے اوپر لوگ 2 نسلیں، 3 نسلیں وہی ہیں، کہیں نہیں جا سکتے. کیوں؟ انہوں نے دادے نے 2 لاکھ روپیہ لیا سی، وہ 2 لاکھ ختم نہیں ہوتا، وہ سود پر سود چڑھتا ہی رہتا ہے. اور مجھے ایک غریب آدمی نے آ کر یہ بھی بتایا، کہتا ہے کہ یہ جو مسجد میں تاجر پڑھتے ہیں لمبی لمبی نا، یہ تاجروں میں نہ جاؤ. میں بابا جی بڑے غصے کی ہوا ہے، کہنا وہ جو بالکل مسلح کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا نا، حاجی صاحب صرف 1 دن کا آٹا لیا تھا اس سے، 1 دن کا آٹا، کہ شام کو پکانے کے لیے آٹا نہیں ہے تو آٹا دے دو. وہ آٹا آج میرا مکان خالی کروانے کا آرڈر بن گیا ہے. حاجی صاحب کہتے ہیں یا وہ پیسے دے جڑے سود پر سود چڑھ کے تیری مکان کی قیمت کے برابر ہو گیا ہے، یا مکان خالی کر دے یا پیسے دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمان حاجی صاحب، پہلی صاحب میں نماز پڑھنے والے حاجی صاحب، اور سود کو اتنے کہ مسلمان کو 1 ٹائم کا آٹا مفت بھی دے دیتا تو مرن لگا، نہیں دیا. تو زکوٰۃ کا نظام ان کے لیے دیا کہ ان کی گردنیں آزاد کرا دو. اس 3ری نسل کو تو چھڑا دو، ان کو کہو پیسے ہم دیتے تم ان سے آزادی لے لو، ہم زکوٰۃ سے تمہیں آزاد کروا دیتے ہیں. والغارمین، اور وہ شخص نیک آدمی جس نے 2 بندوں کی صلح کرائی
اور صلح کراتے ہوئے کہا کہ اس کا قرضہ میں دوں گا میرے ذمہ. اب اللہ بھی کرنی چاہنا کہتے ہیں کہ اس کے پاس بھی پورے نہیں ہو رہے, کہتا ہے کہ میرے پاس پورے نہیں ہیں تو اپنے دوستوں سے مدد لے لے زکات سے. اور جو چٹی اس نے بھرنی ہے, جو توان اپنے سر پہ لیا ہوا ہے اس میں سے لے کے ان کو دے دے. وہ فی سبیل اللہ, یہ ہے وہ مسئلہ جو اب بہت پھیل گیا. فی سبیل اللہ پہلا مطلب تھا کہ جو زکات مجاہدین جہاد کے لیے جا رہے ہیں ان کو تیاری کراؤ, ان کو گھوڑے لے کے دو, اسلحہ لے کر دو. اب کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے دین کی نشر و اشاعت کا جو کام ہو رہا ہے فی سبیل اللہ میں شامل ہے. جہاں بھی دین کی کام ہو رہے ہیں اور کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے, اللہ کا دین پھیلانے کے لیے جو کام بھی ہو رہا ہو وہ اس میں شامل ہے. وابن السبیل, اور 8واں وہ شخص جو مسافر ہے, سفر کے دوران اس کا خرچہ ختم ہو گیا, جیب کٹ گئی تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو یہ ہیں وہ 8 لوگ جن کو اللہ نے کہا کہ ان کو زکات دو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پوری پوری زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ایمانداری سے زکات دے تو کیا ہوگا, اور اگر ایمانداری سے نہ دے تو کیا ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی ہے. دانا کاشت کرتے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر سکے میں اللہ 100 دانے برکت ڈال دیتا ہے. تو ایک دانہ جو کاشت کیا تھا وہ 700 گنا بڑھ کے اللہ دے دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ اس دل میں خلوص دیکھتا ہے, کتنی خلوص اور محبت سے دیا ہے, کتنی چاہت سے دیا ہے. اللہ 700 سے بھی اس کو بڑھا دیتا. اور اگر یہ چاہت نہ ہو تو پھر نقصان بھی ہو جاتا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا مختلف قبیلوں میں. کہتے ہیں ایک قبیلے میں میں پہنچا تو اس بندے کے پاس صرف 20-25 اونٹ تھے, اور وہ بڑا خوش خود آیا کہ میں زکات دے دی. 25 اونٹ کسی بندے کے پاس ہوں تو اس کی زکات صرف 1 سال کی چھوٹی سی اونٹنی بنتی, 1 سال. صاحب نے کہا کہ بھائی کہتے میں نے کہا کہ یہ چھوٹی بچی جو ہے یہ اونٹنی سے تمہاری زکات بنتی. کہتا ہے میں تو نہیں یہ دینے کا. کیوں جی؟ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ آج زندگی میں پہلی مرتبہ میں بھی زکات دینے والوں میں شامل ہو گیا ہوں. آج تک تو لینے والوں میں تھا, آج پہلا موقع ہے کہ اللہ نے ہاتھ اس طرح کرنے کی توفیق دی ہے تو میں یہ بیکار ہوں نہیں اللہ کے راہ میں دوں گا, میں تو نہیں دیتا. پھر کہتا ہے یہ جوان پلی ہوئی اونٹنی دودھ بھی دیتی ہے, سواری کے کام بھی آتی, یہ لے کے جاؤ. تحصیلدار بھی ایماندار ہے نا, تحصیلدار نے چلو ایک گھر رکھ لیں گے دوسری دے دیا گے, نہیں. تحصیلدار صاحب کہنے لگے نہ بھائی میں تو نہیں لیتا, اگر یہی دینی ہے تو چلو مدینے میرے ساتھ خود جا کر امام الانبیاء کو پیش کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. چل کے مدینے آیا اپنی زکات دینے کے لیے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ جو قبیلہ جہاں پر آباد ہے اس کی زکات وہاں جا کر اس سے وصول کی جائے, اسے مجبور نہ کیا جائے کہ وہ مدینے آئے. لیکن یہ مدینہ منورہ سفر کر کے پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ کا فضل ہے کہ میں زکات دینے والوں میں شامل ہوں. میری زکات وہ اونٹنی بنتی تھی لیکن میں ادا یہ کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کا تحصیلدار نہیں لے رہا. آپ نے فرمایا کہ زکات تو اتنی ہی ہے, لیکن اگر تو یہ دینا چاہتا ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں, اور ساتھ دعا دے دی بارک اللہ لک, اللہ تجھے اور برکتیں عطا فرمائے. دعا کس کی ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وقت کتنا گزرا ہے لگنے میں, یہی ہے جو بھائی کہتے ہیں حضرت عمر کے دور میں کتنے سالوں کے بعد 1 سال 1.5 سال ہے ابو بکر صدیق کا, اور اس کے بعد حضرت عمر کا دور شروع ہو گیا. حضرت عمر کے دور میں 2, 4, 5 سال بھی گزر گئے, ٹوٹل 10 سال تو ہیں. اگر 10 سال بھی لگا لے تو ٹوٹل 11 سال کے بعد ہے. تو وہی کہتے ہیں عمر نے مجھے بھیجا کہ اور زکات وصول کرو, تو میں گیا تو یہی بابا جی 10 سال کے بعد بڑے بوڑھے ہو گئے ہوں گے نا, تو 10 سال کے اندر وہ جس کے 25 اونٹ تھے آج پورے علاقے میں 1500 اونٹ اس کے ہی چل رہے ہیں. اور جس کی زکات ایک چھوٹی سی اونٹنی بنی تھی آج 30 اونٹ اس کی زکات بنی ہے, بڑے پلے ہوئے اونٹ. کس کی برکت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اللہ نے کہا تھا میرے محبوب خود من اموالہم صدقہ, ان سے زکات لے لو, ان کو پاک صاف کر دو, وصلی علیہم,
اور ان کے لیے برکت کی دعا کرو. فإن صلاتك سكن لهم، تیری دعا سے تیرے امتیوں کے لیے گھروں میں سکون نازل ہوگا، اطمینان نازل ہوگا، برکتیں آئیں گی. تو وہ برکت آ گئی. اور جو نہیں دیتا کہتا نہیں دوں گا زکات، نہیں دیتا لے کے بہاؤ. ٹیکس ہے تو جگہ ٹیکس نہیں، ہر سال دی نہیں دیں گے. حکومت کے ٹیکسوں کو معاف کرانے کے لیے تو ہم نے وکیل رکھے ہوئے ہیں. چلو ٹھیک ہے، وہ بھی ظالم ہے، یہ بھی ظالم حکم کا ہو گیا، لیکن زکات ظالمانہ نہیں ہے. آپ کی سیونگ پر ہے، آپ کی کمائی پر نہیں ہے، آپ کی ٹوٹل دولت پر نہیں ہے، آپ کے کمائی والے اناج پر نہیں ہے. مشینری ساری معاف، فیکٹری کن روپے سے ہوئے ساری معاف، ورکر جتنے ہیں سارے معاف، گاڑیاں 2000 اس میں لگی ہوئی ہیں ساری معاف. زکات کس پہ ہے؟ جو آپ نے کما لیا اور بینک میں رکھا ہوگا اور پڑا ہی رہے گا تو اس پر زکات کتنی؟ صرف 2.5%. کوئی ایک بھی پاکستانی حکومت کا ٹیکس قائم جو 2.5% ہو. 5% سے شروع ہوتا ہے، 16-17% تک جاتا ہے، 25% تک بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں. اور اللہ کہتا ہے صرف 2.5% دے دو. جو خوشی سے دے اللہ برکتیں کتنی دیتا ہے، یہ دیکھ لیا آپ نے برکتیں کتنی. اور جو زکات خوشی سے دیتا نہیں ہے، جی میرے کو صاحب نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے جی، ابھی لم سم دے دیتے ہیں. لم سم کا کی مطلب ہوتا ہے جی پوری گن لی تو پھر 1 کروڑ کی بننی ہے، تو لم سم 2-4 لاکھ بھی دور جانا ہے. لم سم کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور وہ اللہ اس کے پاس ہے نا اکاؤنٹنٹ، ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے، کیا کر رہے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وہاں لاکھوں کی کروڑوں کی نہیں، وہ جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ ذرہ بھی لکھ رہے ہیں، وہ ذرہ جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا وہ بھی لکھ رہے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے ذرے کے برابر بھی برائی کی، غلطی کی، گناہ کی، وہ بھی لکھ رہے ہیں. اور قیامت والے دن جب وہ دیکھیں گے نا رجسٹر، وَيَقُولُونَ مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. جب اللہ کہے گا لو ان کے نامہ مال، فرشتوں نے رجسٹر کھولے تو کہیں گے بڑا قرضہ ہے، کتاب جڑی رجسٹر جڑا ہے کوئی چھوٹی وڈی شاید چھٹی کوئی نہیں. یعنی جی ابھی لب سمجھ معاف کرائیں گے ساری میں درجے ہیرا پھیری انہیں توڑ بھی ہوئی. نیب والے پڑھ لے تو پتا کی ہوتا ہے؟ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. نیب والے جن سد لین جانے نے وہ تو گھر بیٹھا ہی آتا مینو اٹیک لگا جی ہوں دوبارہ نہ سدیا جی، دوبارہ سدیا تو میں لیا جانا. کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ پچھلے 15, 20, 30, 40 سال کا حساب دینا ممکن نہیں. تو اللہ عرش والا جس نے ہمارے ساتھ ہر وقت 2 اکاؤنٹنٹ رکھے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان ہلتے ہی وہ فوراً لکھ لیتے ہیں. جیسے تم نے کہا لم سم کو دینے کا فراغ لگا ذکر، تو وہ تو لکھ رہے ہیں. تو دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ تو اس لیے پوری دے لیں، ورنہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضہ. وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے خزانے جوڑ کے چلے گئے، ان کو کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جنہوں نے جوڑ کے رکھے انہیں نہ ہو گیا، انہیں نہ ہو گیا، انہیں نہ ہو گیا، اور اللہ کی راہ میں زکات نہیں دے کر گئے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. قیامت والے دن یہی سونا، یہی چاندی، یہی ڈالر گرم کر کے جہنم کی آگ میں پیشانیوں پر لگائے جائیں گے، کمر پر لگائے جائیں گے، پہلوں کو داغ لگایا جائے گا. اور ایک روایت میں ہے ایک گنجا سانپ زہریلا وہ گلے میں لپٹ جائے گا اور چہرے پر ڈنگ مارے گا اور کہے گا یہ میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کی زکات نہیں دے کے آیا. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اور پوری ایمانداری کے ساتھ زکات دینے کی توفیق عطا فرما دے. زکات دے دیں تو کس کو دینی ہے؟ میں نے بتایا کہ 8 قسم کے لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دلائی وہ کیا ہے؟ فرمایا افضل الصدقہ الصدقۃ علی ذی الرحم القاشع. سب سے بہترین صدقہ، سب سے اچھی ادائیگی وہ ہے جو آپ اپنے رشتہ دار، وہ رشتہ دار جو غم کی وجہ سے اندر ہی اندر گھٹن کے مر رہا ہے، اس پر خرچ کر دیں تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. حیرانگی ہے کہ آپ بھی مسلمان ہو کہ کئی سالوں سے زکات دے رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ رشتے داروں کو زکات لگ جاتی. سبحان اللہ. مسلمان ہو کے جمعے پڑھے، درس سنے اور پوچھے یہ
کہ کیا رشتے داروں کو زکات لگ جاتی ہے؟ نہیں، رشتے داروں صرف گالاں ہی لگتی ہیں رات دن جی ابھی کرنے۔ رشتے دار کو صدقہ دینے کا ڈبل ثواب، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رشتے دار کو زکات دو، لیکن بتا کے نہیں 10,000 زکات کا کٹ اپنا کام نہیں، یہ نہیں، دلیل نہیں کرنا مقصد، اس کی عزت خراب کرنا مقصد نہیں، اس کی ضرورت پوری کرنی ہے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے، چپکے سے لا یار عید آ گئی کچھ کرتے پرچے لے لے پر عید آ گئی یار بچوں نے کپڑے بنا سنا تو کپڑے نہیں بنائے، آپ نے زکات دینی ہے، وہ اس والا سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، اس کے کاغذوں میں لکھا گیا کہ یہ زکات ہے، اس کو بتا کے دلیل نہ کریں۔ تو رشتے دار کو دیں گے تو ڈبل اجر، ایک رشتے داری کا کہ آپ نے رشتے داری نبھائی ہے، اور دوسرا زکات دیں تو اس کا اجر و ثواب، تو ڈبل ثواب مل جائے گا رشتے داروں کو دینے کا۔ ٹائم ختم ہونے والا ہے، چند بہت اہم مسائل زکات کے۔ بیت المال کے لیے پچھلے جمعے بھی اعلان کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف رمضان ہی میں بیت المال کے لیے ہم اعلان کرتے ہیں، تو بیت المال میں بھی آپ اپنی زکات دے سکتے ہیں، اور یہ جو مسجد کی تعمیر جاری ہے اس میں بھی آپ اپنی زکات جمع کروا سکتے ہیں۔ تو سارے بھائی اپنا اتنا حصہ ڈالیں۔ تو میں جو چند اہم مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جتنی دیر میں یہ آپ کے پاس نوجوان آ رہے ہیں تو اپنا اپنا حصہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع کرواتے جائیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا والدین اپنی اولاد کو اور اولاد اپنے والدین کو زکات دے سکتے ہیں؟ مسئلہ سن کے عجیب نہیں لگتا کہ والد پوچھے کہ کیا میں اپنی بیٹی کو زکات دے دوں؟ وہ تو ابا لگا ہے، تو رکی سمجھی بیٹھا اپنے آپ میں۔ والد ہو کے پوچھے کہ بیٹی کو زکات دے سکتا ہوں، حد ہو گئی۔ یہ کیسا ظالم قسم کا باپ ہے کہ جس کے سینے سے اللہ نے رحمت محبت شفقت نکال ہی دی ہے، یہ بیٹی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہ کشمیر فلسطین لبنان کی کسی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ اور بیٹے پوچھیں کہ ابا ہمارا غریب ہے، مقروض ہے، اور ہم ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں، زکات دینی ہے، تو کیا ابے کو دے دیں؟ اللہ اکبر! ایسے بیٹوں کو بھی نا چوک سے کھلا کے 10 لتر صبح شام مارنے چاہیے کہ بیٹا ہے اور والد کے بارے میں پوچھ رہا ہے، والدہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ سمجھ لیں، والدین کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے ينفق ذو سعة من سعته، جس کے پاس مال ہے وہ اپنی اولاد پر خرچ کرے۔ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، اور جس کے پاس تھوڑا ہے وہ تھوڑے میں سے خرچ کرے۔ اولاد پر خرچ کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ جو بچے بالغ ہو گئے، شادیاں ہو گئیں، والدین سے علیحدہ ہو گئے، اب والد کا ان پر خرچ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہے تو اولاد ان کو اگر ضرورت پڑ جائے تو ان کو دینا چاہیے۔ اور کچھ فقہا مسئلے کے گردارے لگ جانے، کچھ فقہا کہتے ہیں کہ جو بیٹا علیحدہ ہے اب وہ مقروض ہے، غریب ہو گیا ہے، تو والد اس کو زکات دے دے، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ والد زکات ہی دے دے۔ والد کس بات کا ہے؟ اگر بیٹا کرائسس کا شکار ہے تو والد کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور اولاد اپنے والدین کو بالکل بھی زکات نہیں دے سکتی کسی حالت میں۔ والد کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا سارا مال تیرے والد کا جتنا بھی لے لے تو کچھ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو والدین کی خدمت کرنا یہ اولاد کی خوش نصیبی ہے اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، اولاد کو خرچ کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ کہ وہ کمیٹی جو آپ نے ڈالی ہوئی ہے اس میں سے 3 لاکھ جا چکا ہے، ابھی 5 لاکھ اور دینا ہے 2 سالوں میں، وہ 3 لاکھ کا کیا کریں؟ وہ تو کنفرم ہے نا، جمع ہے آپ کا۔ ایک طرف کے علماء کرام کہتے ہیں کہ جتنے لاکھ کمیٹی جا چکی ہے سال کے بعد اس کی زکات دو۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں، جب پوری ہو جائے نکل جائے اور آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو 1 سال کی زکات دے دیں۔ چلو دوسرا آپشن سوکھا لگتا ہے، اسی پر عمل کر لیں، لیکن دے دیں۔ وہ پلاٹ جو آپ نے خریدا ہے اور آپ بک نہیں رہا، آپ بیچنا چاہتے ہیں بکتا نہیں ہے، اگر بک رہا ہے اور آپ نہیں بیچتے تو اس پلاٹ کی زکات سال کے بعد جتنی قیمت ہو مارکیٹ میں اس کے حساب سے زکات دیں، اور اگر نہیں بک رہا تو جب بک جائے اس وقت 1 سال کی اس کی زکات دے دیں۔ کیا میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکات دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زینب آئی، اللہ کے رسول میرے پاس کچھ زیور ہے، میں صدقہ کرنے لگی تھی
تو میرا خامد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اس زکات کا تو میں اور بچے زیادہ حقدار ہیں، ہمیں ضرورت، ہم بھی غریب ہیں، تو کیا اللہ کے رسول خامد کو دے دوں؟ آپ نے فرمایا عبداللہ سچ کہہ رہا ہے، وہ ضرورت مند ہے، بچوں والا ہے اور کمائی کوئی نہیں، تو یہ زکات تم اس کو دے دو، یہ جائز ہے۔ لیکن پاکستانی زکات کا ہیلا جائز نہیں۔ وہ کیا؟ بیگم صاحبہ کہتی ہے خامد کو کہ میرے کو 100 تولہ 150 تولہ سونا ہے کہ میں وہی زکات تینوں دینی ہے، تو تو وہ زکات کا مینوں نیکلس بنوا دے، زکات لے لے میرے کو بازار جا تو فٹافٹ ودیا جی ایک لاکڑ بنوا کے لیا دے، تو یہ حرام ہے۔ اپنی زکات کھانے کا ہیلا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ آتے ہیں یہ عملاً ہوا ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، تو وہ ایسا کرنا کہ زکات واپس اپنے گھر میں ہی آ جائے تو یہ جائز نہیں ہے ہیلا کر کے۔ ہاں خامد ضرورت مند غریب آدمی ہے، تنہا تھوڑی ہے اور وسائل کم ہیں، اور بیگم صاحب کے پاس زیور پڑا ہے، وہ اندر زیور دے کو کاروبار کر رہی ہے، خبردار ہاتھ نہ لائے، تو سال کے بعد جب وہ زکات ہے یہ خامد لے سکتا ہے اس سے زکات۔ اس کے بعد آپ نے کمیٹیاں ڈالی ہیں، وہ ہوگی بات ہے۔ دکاندار اپنی زکات کس طرح دیں گے؟ دکاندار کے پاس ہر روز کا صاف کرنا مشکل ہے، تو سال کے بعد ایک دن مقرر کر لیں، جیسے ابھی رمضان میں کیا ہے، تو سال کے بعد دکان میں جتنا مال موجود ہے، گودام میں جتنا موجود ہے، جو لوگوں سے پیسے لینے ہیں اس کو اکٹھا کریں، اور جو لوگوں کے دینے ہیں قرضہ مائنس کر لیں، اور جو باقی رقم بچے اس پر زکات دے دیں 2.5%۔ اس کے بعد بینک میں کہتے ہیں تنخواہ بینک میں آتی ہے ہر مہینے، اس میں سے کچھ نکال کے ہم استعمال کر لیتے ہیں، اگلے مہینے اور آ جاتی ہے، سال کے بعد صاف کریں، جنوری کا رہے گا، فروری کا رہے گا، مارچ کا مشکل ہے، تو ان کی سہولت کے لیے بھی علماء کرام نے یہی فیصلہ کیا کہ ایک مہینہ جنوری میں اگر 40,000 50,000 آپ کے بینک میں موجود تھا اور اس کے بعد اضافہ ہوتا رہا، کبھی کم ہو گئے کبھی زیادہ ہو گئے، تو اگلے سال جنوری میں جتنے پیسے بینک میں موجود ہوں اس کی زکات آپ 2.5% ادا کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا فرمائیں۔ زکات کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے ہی دیں، آپ کپڑے کے تاجر ہیں، آپ بہترین سوٹ نکال لیں اور زکات میں دے دیں، آپ تاجر ہیں اناج کے، آپ گندم کی بوریاں آٹے کی بوریاں دینا چاہیں تو وہ دے دیں، آپ سونے کا کاروبار کرتے ہیں، آپ اپنی زکات سونے میں سے دینا چاہیں سونے میں سے دے دیں، جو چیز آپ کے پاس ہے، چینی کی بوریاں تو چینی میں بھی دی جا سکتی ہے، غریب آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ وہی دے سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے حکم کیا دیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون۔ زکات دیتے ہوئے ڈنڈی نہیں مارنی کہ جو بیکار رسی مال اسٹور میں پڑا ہوا چلو یہ زکات کی کل چڑھنے وہ تو نکلتا نہیں پیا، 2 سال ہوگا یہ نہیں جانا، پڑو ان زکات سے دیو، تو وہ مال جو رسی بیکار کو اگر آپ کو وہ جس میں دیا جائے تو تھی منہ مسولو ہے کشیر گری نہیں دیتی، خود لینا وصول نہ کرو، اس کو پسند ہی نہ کرو کہ کوئی آپ کو وہ دے، تو ایسا مال زکات میں نہیں دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو پوری ایمانداری سے زکات دینے کی توفیق عطا فرما، اور جو زکات ادا کی ہے اللہ اپنی رحمت سے وہ قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، زکات کا ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، جس علاقے کے امیروں سے زکات وصول کریں گے اسی علاقے کے غریبوں میں وہ تقسیم بھی کریں گے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہر برادری، ہر خاندان، ہر قبیلہ اپنے اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کا خیال کر لے تو ہر خاندان سکھی بھی ہو جائے، محبتیں بھی بڑھیں گی، اور وہ جو حاسدین ہم پیدا کر لیتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔
تو اپنے ارد گرد پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، عزیز و اقارب کو دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھ لیں، اپنے قریب والی بستی میں دیکھ لیں، اگر یہاں کو مستحق نہیں ہے تو پھر دور بھیجیں، بلا وجہ دور زکوٰۃ نہ بھیجیں، اپنے علاقے میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم ایماندار ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ آخری اشرا شروع ہو چکا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ اللہ اپنے گھروں کو آباد فرما دے۔ اللہ اپنے گھروں کو آباد فرما۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جن کے رزق کے دروازے بند ہیں اللہ اپنی رحمت سے کھول دے۔ اللہ وسیع حلال رزق عطا فرما دے۔ اللہ وباؤں اور بلاؤں سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ وباؤں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ پریشانیوں اور دکھوں سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ وسیع حلال رزق عطا فرما دے۔ اللہ جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں ان کو عطا فرما۔ اللہ جن کے پاس رزق کی کمی ہے وسیع حلال رزق عطا فرما۔ اللہ تنگ حالی کو خوشحالی میں بدل دے۔ اللہ بیماریوں کو تندرستی کے ساتھ تبدیل فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایمان نصیب فرما۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ عوام کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں سب کو نجات عطا فرما، ان کی مدد فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، جہنم سے آزادی عطا فرما دے اور جنت الفردوس ہم سب کا مقدر بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔